يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال الله تعالى في موضع آخر: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساء من تمر أو ساء من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها قبل أن تودي إلى خروج الصلاة. متفق علیہ. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں جو ہم سب کا پیدا فرمانے والا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. جس اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو ماہ مبارک جیسا قیمتی اور نہایت ہی عظیم مہینہ عطا کیا، جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عمر کے اندر پھر ایک بار فضیلت والا مہینہ اور اس مہینے کے روزے اور تمام قسم کی عبادتیں کرنے کی توفیق دیے. بعدہ اس اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف کے بعد ہم تمام انبیاء اکرام علیہم السلام بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت درود و سلام بھیجتے ہیں کہ آپ پر، آپ کے اصحاب پر اور دوسرے تمام انبیاء اکرام علیہم السلام پر ان گنت درود و سلام نازل ہو جیو. اللہم صلی علی وسلم بارک علی. اسلامی بھائیوں اور نوجوان دوستو، اللہ رب العالمین کا بڑا شکر و احسان ہے کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے احسان سے ہم لوگ آج 28 روزہ مکمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو صحت و تندرستی سے نوازا اور پھر رمضان المبارک کے مہینے کے دوسرے تمام عبادات کو کرنے کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین عبادت روزے کا ہے، اس اللہ رب العالمین کی فضل سے، اس کی توفیق سے ہم آج 28 روزہ مکمل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. میرے بھائیوں، رمضان کے صرف اب جو ہیں 1 اور 2 دن بچ گئے، 1 یا 2 دن، اور ہمیں 1 یا 2 دن کے اندر جو بھی وقت ملا ہوا ہے، ہمیں اس سوچ اور اس پلان میں رہنا ہے کہ شاید ہماری زندگی کا یہ 2 دن آخری ایام ہو، شاید آنے والا سال ہمیں یہ ماہ مبارک نصیب نہ ہو، شاید ہم آنے والے سالوں کے اندر اس مہینے کو نہ پائے. اس سے پہلے اللہ رب العالمین اپنے یہاں بلا لے. یہ سمجھ کر کے، یہ جان کر کے، یہ سوچ کر کے ہمیں اس ماہ مبارک کے ان 2 ایام میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی ہے. اللہ کی عبادت میں جو اول درجے کی اس ماہ مبارک کی عبادت ہے، جو روزہ رکھ رہے ہیں انتہائی خلوص کے ساتھ، یہ ہونا چاہیے. دوسرا جو اہم ترین عبادت ہے، دوسری تمام اہم ترین عبادتیں وہ کیا ہیں؟ 5 اوقات کی جو نمازیں ہیں، ہم لوگ منمانی کر کے جو گھروں میں مسجد میں تالا لوک ہونے کی وجہ سے، مسجدیں بند ہونے کی وجہ سے ہم لوگ وقت کا خیال نہیں کرتے ہیں،
ان تمام نمازوں کو صحیح اور اول وقت میں ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں مسجد میں موقع ملا ہوا ہے تو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کریں، اگر نہیں ہے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو گھروں کے اندر اول وقت میں نماز ادا کریں، یہ اہم ترین عبادت ہے۔ اس کے علاوہ یہ 2 ایام میں اب قیام اللیل کا اہتمام ضرور کریں۔ ان 2 ایام میں آپ کو پتہ ہے کہ آج مغرب کے بعد جو ہے شب قدر کی آخری رات ہے، 29ویں رات ہیں، یہ بھی طاق رات ہے، اور اس رات کو شب بیداری کرنا چاہیے، جاگنا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچ کر کے جاگنا چاہیے کہ مغرب کے بعد سے روزہ افطار کرنے کے بعد شب قدر کا دن کا آغاز ہو چکا ہے، رات کا آغاز ہو چکا ہے، لہٰذا ہم وقت کو گوائے بغیر، اس بات کا انتظار کیے بغیر کہ رات 1 بجے گا تو ہم عبادت کریں گے، رات 1 بجے گی تو ہم عبادت کریں گے، رات کو 2 بجے عبادت کریں گے، اس کا انتظار کیے بغیر مغرب سے ہی قرآن لے کر کے بیٹھ جانا چاہیے۔ افطار کیے، کھانا کھائے، جو میسر ہوا قرآن کی تلاوت شروع کر دیا، گھر میں ہیں گھر میں پڑھ رہے ہیں، جو لوگ 2 3 4 5 جہاں کہیں اعتکاف میں ہیں وہ مسجد کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نمازیں ہوئی، نماز سے فراغت کے بعد پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دیے۔ اس طریقے سے اس آخری رات کو بھی ہمیں نہایت قیمتی سمجھ کر کے عبادت پوری رات کرنی چاہیے، نہ کہ ہم جو ہے ایک معمول کے مطابق اپنے گھر کے اندر رہ کر کے رات کا آدھے سے زیادہ حصہ گزار دے اور 1 1.5 بجے سے آ کر کے صرف 1 گھنٹہ پڑھ لیں اور سمجھ جائیں کہ ہم جو ہے شب قدر کی پوری فضیلت حاصل کر لے۔ اس سے حاصل ہونے والا اور کچھ ملنے والا نہیں ہے میرے بھائیوں، سوائے وقت کے ضیاع کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مغرب کے بعد سے ہی جتنا بھی وقت ہمیں میسر ہو اللہ کی عبادت میں لگ جائیں۔ ان عبادت میں کیا کرنا ہے، ہمیں ان راتوں کو کیا کرنا ہے میرے بھائیوں؟ بہت وقت کم بچا ہے، زیادہ روئیں، آپ تنہائی میں اکیلے ہو جائیں، روئیں زیادہ اور گڑ گڑائیں، اللہ سے دعا کریں، یا اللہ زیادہ عبادتیں ہم سے نہیں ہو سکی ہیں، یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں، ہم نے زیادہ قرآن کی تلاوت نہیں کیا، ہم نے زیادہ قیام تک بھی نہیں کیا، ہم نے صرف اتنا کیا ہے کہ 5 اوقات کی نماز پڑھا ہے، روزہ رکھا ہے، یا اللہ تجھ سے دعا کرتا ہوں جو کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرما۔ سابقہ عمر کے اندر، سابقہ مہینوں کے اندر جو ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، جو چوک ہوا ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، ہمارے تمام صغائر کو، کبائر کو، چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو اللہ تو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم اپنے کیے ہوئے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے وہ گناہ چاہے ہم جان بوجھ کر کے کیے، یا وہ گناہ جو ہم جو ہے انجانے میں کیے، چاہے وہ گناہ جو ہم جو ہے شیطان کے ورغلانے سے کر لیے، یا وہ گناہ جو ہم نے انسانیت کے ناطے نہ چاہنے کے باوجود بھی ہم سے ہو چکا ہے، یا اللہ وہ گناہ چاہے ہم جوانی میں کیے ہیں یا ان مہینوں کے اندر کیے ہیں یا جب بھی کیے ہیں، یا اللہ ان تمام گناہوں کو تم معاف فرما۔ یہ دعا اور استغفار ان 2 ایام کے اندر کیا جائے سب سے زیادہ، اور قرآن جو تلاوت آپ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کو برابر جاری رکھیں۔ ان کے علاوہ اور صدقہ و خیرات آپ کرتے رہیں۔ اور دوسری اہم ترین جو عبادت ہے ان 2 ایام میں وہ صدقۃ الفطر کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا، صدقۃ الفطر کے تعلق سے، کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر ساعًا من تمر او ساعًا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض کیا ہے جو کا 1 سا یا پھر کھجور کا 1 سا، یا کھجور کا 1 سا کس پر؟ غلام، آزاد، مرد، عورت، یہاں تک کہ وہ نومولود بچہ جو عید کی نماز ادا کرنے کے لیے نکلنے سے پہلے گھر میں پیدا ہو جائے، اس پر بھی صدقۃ الفطر فرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حکم یہ دیا وَأَمَرَ بِهَا أَن تُوَدِّيَ قَبْلَ خُرُوجِ إِلَى الصَّلَاةِ، اور حکم اس بات کا دیا گیا کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلنے سے پہلے اس کو
ادا کر دے۔ اس حدیث سے بات واضح ہے کہ صدقۃ الفطر تو ہمیں دینا ہے، لیکن کتنا مقدار میں دینا ہے؟ 1 سا۔ 1 سا کی وزن کتنا ہے؟ موجودہ وزن 2.5 کلو گرام ہے۔ کچھ علماء نے 3.25 کلو کہا ہے، لیکن زیادہ معروف اور مشہور جس پر عمل رہا ہے امت کا وہ 2.5 کلو ہے۔ 2.5 کلو جو آپ نکالتے ہیں ان کو ادا کریں۔ 1 سا کا وزن یہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کنا نخرج زکاة الفطر ساعا من طعام او ساعا من شعیر او ساعا من زبیب او ساعا من عقط او ساعا من تمر، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صدقۃ الفطر نکالتے تھے وہ کس میں سے ہوتا تھا؟ اناج میں سے، جو غلہ آپ کھاتے ہیں۔ جیسے یہاں کا خوراک کیا ہے؟ عام طور سے یہاں کے لوگ روٹی کھاتے ہیں، تو یہاں کے لوگ نکالیں گے کس سے؟ گیہوں سے، یا پھر آٹے بھی نکال سکتے ہیں۔ 2.5 کلو آٹا گیہوں سے یا آٹے سے۔ اگر کوئی بنگال کے ہیں، جب وہ جگہوں کے ہیں، ایسی جگہوں کے ہیں جہاں پر چاول کھایا جاتا ہے عام طور سے، تو ایسی صورت میں وہاں کے لوگ چاول نکالیں گے۔ یعنی جہاں کا جو عام غذا ہو انہی غذوں میں جو ہے زکوٰۃ الفطر اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ کیا کرتے تھے؟ جو صدقۃ الفطر نکالتے تھے یہ غلے اور اناج میں سے 1 سا نکالتے تھے، یا جو میں سے 1 سا، جو کی روٹی بنتی تھی اس زمانے میں، جو میں سے 1 سا، یا پھر کھجور میں سے 1 سا، یا پنیر جو آپ استعمال کرتے ہیں پنیر میں سے 1 سا، یا منقع میں سے 1 سا، یہ ہم اس زمانے میں نکالتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنا نخرج فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساعا من طعام، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اناج اور غلوں میں سے 1 سا عید کے دن جو ہے صدقۃ الفطر نکالتے تھے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں کہ وَكَانَ طُعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْعَقِطُ وَالتَّمْرُ، اس زمانے میں ہم لوگوں کا خوراک، اس زمانے میں ہم لوگوں کا کیا کہتے ہیں کھانا کیا ہوتا تھا؟ جو، کھجور، پنیر اور جو ہے منقع ہوا کرتا تھا۔ تو ہم لوگ کوشش یہ کرتے کہ انہی خوراک میں سے ہمارے جو ہے کیا نکلے؟ صدقۃ الفطر نکلے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اس سے بات صاف کھل کر کے واضح ہو جاتی ہے ان دونوں روایتوں سے کہ صدقۃ الفطر ہمیں ہمارے عام غذا میں سے نکالنا ہے۔ اگر ہم جو ہیں آٹے سے نکالیں یا گیہوں سے نکالیں، جیسے لاک ڈاؤن ہے، آپ کو جو ہے اگر غلے خریدنے میں دشواری ہو رہی ہے، مارکیٹ میں مل نہیں رہا ہے، تو ایسی صورت میں کچھ علماء نے، کچھ اہل علم نے اس بات کی مجبوری میں گنجائش یہ دیا ہے کہ قیمت ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال ہر صورت میں غلہ نکالنا افضل اور بہتر ہے۔ کچھ اہل علم نے تو یہاں تک کہا ہے جس طریقے سے آپ پیٹ میں کھانے کے لیے غلے خریدتے ہیں، آپ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے اس کو بھی ضرورت سمجھ کر کے خرید کر کے لائے اور اس غلے میں سے جو ہے صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اب یہ سوال بنتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو فرض کس لیے کیا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ اس زکاة الفطر یا صدقہ فطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرض کیا، ان کے 2 مقصد ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ روزہ دار روزہ رکھ کر کے اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نکالتا ہے جو نہیں نکالنا چاہیے تھا، روزہ دار روزے کی حالت میں کوئی ایسا کام کر لیتا ہے جو ان کو کرنا نہیں تھا، جو روزے کی عزت کے خلاف ہے، روزے کی شان کے خلاف ہے، لڑنے جھگڑنے سے منع کیا گیا، لیکن کس سے لڑ لیتا ہے، کس سے جھگڑ لیتا ہے، تو روزے کی جو ثواب ہے وہ کمی ہو جاتی ہے اس میں۔
جو ثواب ملنا تھا وہ کمی ہو جاتی ہے، تو اس کی بھرپائی کے لیے، اس کی پورتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے، تاکہ ایک روزے دار بندہ جو دن بھر بھوکا رہتا ہے، دن بھر کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، کسی کو گالی گلوز نہیں کرتا ہے، لڑتا نہیں ہے، جھگڑتا نہیں ہے، اور انسانیت کے ناطے ان سے چھوٹے موٹے جو چوک اور خطائیں ہو جائے، اس صدقہ کے ذریعے سے، اس فطرہ کے ذریعے سے ان کی اس غلطی کی تلافی ہو جائے، اس کی بھرپائی ہو جائے، اور ان کو روزے کا پورا ثواب مل جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض کیا ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے طعمۃ للمساکین، یہ مسکینوں کا خوراک ہے۔ اس لفظ کو لے کر کے علامہ یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر کو ان 8 جگہوں میں، ان 8 مستحقین کو اس صدقۃ الفطر کو مٹھی مٹھی کر کے 8 جگہوں میں نہیں تقسیم کرتے تھے، بلکہ ان کا ایک ہی مصرف وہ بتاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صرف اور صرف غربا اور مساکین، جو نہایت لاغیر قسم کے لوگ ہیں، جو محتاج قسم کے لوگ ہیں، جو مسکین ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، جن کے گھر میں کمانے والا نہیں ہے، جو مانگنے والی خواتین ہیں، یا جو ہیں وکلنگ ہیں، جو کام کاج نہیں کر پاتے ہیں، جن کا سال انہی چیزوں میں گزرتا ہے، صرف اور صرف انہی لوگوں کو یہ زکوٰۃ الفطر دیا جائے، یہ اصل اس کے حقدار اور مستحق ہے۔ اور یہاں تک ان لوگوں نے کہا ہے کہ مدرسے وغیرہ میں یہ چیز جائز نہیں ہے، لیکن علماء کی کچھ دوسری جماعت ہیں جن لوگوں نے کہا ہے کہ اگر اتنے غربا، اتنے مساکین انسان کو مل نہ سکے، انسان کو میسر نہ ہو اور ان کو وقت پر نہ دے سکے، تو ایسی صورت میں مدرسے وغیرہ میں اس کو دیا جا سکتا ہے، لیکن افضل ان کے حقدار جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیے ہیں وہ مسکین ہے اور غربا ہے، یہ اصل ان کے حقدار اور مستحق ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ مسکین کو جب دینا ہے تو اس کا اصل وقت کیا ہے، ہم کیسے مسکین تک پہنچائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے رہنمائی کرتے ہیں کہ من اداها قبل الصلاة فهي زکاۃ مقبولۃ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات، کہ جس نے اس کو نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا، مستحقین تک پہنچا دیا، یہ تو صدقۃ الفطر مقبول شدہ ہے، یہ اس کو قبول کر لیا گیا ان کی طرف سے۔ لیکن جس نے نماز کے بعد مستحقین تک پہنچایا یا اپنے زکوٰۃ جو ہے مال کا صدقۃ الفطر نماز پڑھنے کے بعد یا بعد میں جو ہے اس نے نکالا، تو اس صورت میں ان کا ثواب ان کو نہیں ملے گا، بلکہ یہ عام صدقوں کی طرح ایک صدقہ ہوگا۔ بلکہ ان کے نکالنے کا حکم کیا ہے کہ ان کو نماز پڑھنے کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے، پہلے مستحقین تک پہنچا دیا جائے۔ تو ایسی صورت میں اب یہ سوال بنتا ہے کہ اس کا اصل وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کتنے دن پہلے ہم اس کو ادا کر سکتے ہیں تاکہ مستحقین لوگ تک یہ پہنچ جائے۔ اگر ہم صحابہ اکرام کے عمل دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 1 یا 2 دن پہلے صدقۃ الفطر کو نکال سکتے ہیں آپ۔ کوئی تنظیم چل رہی ہے، جیسے یہاں پر شہر جودھ پور کے اندر بیت المال ہے، اور یہ صدقۃ الفطر کو مستحقین تک عید سے پہلے پہنچنا چاہتے ہیں، 2 دن پہلے ایک نظام کے تحت لوگ ایک جگہ مال جمع کر دیں اور ان سے وصول کر کے تمام مستحقین کو لے جا کر کے بانٹ دیں، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ یا تو پھر جو اس کا اصل وقت شروع ہوتا ہے وہ چاند دیکھنے کے بعد ہے، کہ انسان چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر کے نماز کے لیے نکلنے سے پہلے مستحقین تک پہنچا دے۔ اب یہاں پر یہ سوال بنتا ہے کہ جو لوگ مدرسوں کے لیے لے لیتے ہیں یا بیت المال کے لیے جمع کر لیتے ہیں، ان کے پاس جو جمع رہتا ہے تو کیا ہمارا صدقۃ الفطر ادا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یا عام صدقہ ہو جاتا ہے؟ تو اس کے لیے سب سے شکوک اور شبہات سے بہتر ہے کہ ایسی کمیٹی، ایسی تنظیم یہ کوشش کرے کہ اس مال کو عید کی نماز سے پہلے مستحقین تک پہنچا دے ایک نظام کے تحت۔ اگر آپ نے اس مہینے کے گلے پہنچا دیا ہے تو 2 مہینے کی ایکسٹرا گلہ ان کے گھر میں پہنچا دے، اور یہ بتا دیا جائے
کہ اب 2 مہینے غلے آپ کے پاس نہیں آئیں گے، اس لیے کہ 2 مہینے کا ایکسٹرا اس غلے میں سے آپ کو پہنچا دیا گیا۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے، جیسے لاک ڈاؤن ہے یا عید کے دن مختلف قسم کی چیزوں میں لوگ مصروف رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں کچھ اہل علم نے کہا ہے کہ آپ نے صدقۃ الفطر ادا کر دیا، آپ کا ادا ہو گیا، اب مستحقین تک پہنچ گیا، ایک نظام کے تحت وہ بعد میں بھی پہنچا دیں گے، آپ کا ادا ہو گیا، لیکن افضل اور بہتر ہے کہ مستحقین تک نماز سے پہلے پہنچ جانا چاہیے یہ مال۔ اب عید پر چند باتیں سماعت فرمائیں۔ عید کے تعلق سے آپ جانتے ہیں عیدگاہ جاتے تھے، لیکن اجازت نہیں ہے، تو آپ نہا دھو کر کے خوشبو لگا کر کے اس وقت جو آپ کے پاس اچھے کپڑے ہیں، نئے کپڑے خریدنا نہیں ہے، جو اچھے کپڑے ہیں، عمدہ کپڑے ہیں، اسی کو پہن کر کے آپ کو نماز عید ادا کر لینی ہے۔ عید الفطر کے اندر آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہوا کرتا تھا، آپ عید کے لیے نکلنے سے پہلے، نماز ادا کرنے سے پہلے، گھر سے جب روانہ ہوتے تھے اس سے پہلے طاق عدد میں چند کھجوریں کھا لیا کرتے تھے۔ آپ سنت سمجھ کر کے اس کو بھی عمل کریں، آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ 3 کھجور، 1، 3، 5 اس طریقے سے کھجوریں عید الفطر میں اللہ کے نبی کھایا کرتے تھے، آپ بھی اس طرح اہتمام کریں، سنت سمجھ کر یہ کرنے سے آپ کو ثواب اور اجر ملے گا۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ لاک ڈاؤن ہے، ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا نہیں سکتے، ہم عید کی نماز ادا کیسے کریں، اس کا طریقہ کیا ہے، کیا ثبوت ایسا ملتا ہے کہ ہم گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس تعلق سے چند ایک جو ہے آثار ہیں، اس سے یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک انسان گھر میں ہے تو گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ انس اذا فاتہ العید مع الامام، کان انس اذا فاتہ العید مع الامام، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عید امام کے ساتھ فوت ہو گئی، چھوٹ گئی، تاخیر ہو گئی، عیدگاہ پہنچے تو نماز ہو چکی تھی، تو فجمع اہلہ وصلی بہم، تو اپنے گھر والوں کو انہوں نے جمع کیا اور ان کو نماز پڑھائی مثل صلاۃ الامام فی العید، امام کے عید کی نماز پڑھانے کی طرح انہوں نے اپنے گھر والوں کو نماز پڑھا دی، ان کی نماز ہو گئی۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام ابن ابی عتبہ کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو جمع کرے، ان کی نماز عید فوت ہو گئی تھی، کہ اپنے اہل و عیال کو جمع کرے، اور انہوں نے جمع کیا اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے اہل و عیال کو جمع کر کے عید کی نماز ادا کرائی، امام کے عید کی نماز ادا کرانے کی طرح۔ یہ بخاری کے جلد نمبر 2 حدیث نمبر جو ہے 475 کے اندر ہے۔ اور ابن عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اذا فاتہ العید صلی رکعتین، کہ اگر کسی انسان کی عید کی نماز فوت ہو جائے تو 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ دوسری آثار یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اس بات کو پسند کرتے تھے، اگر کوئی ایسی مجبوری آ جائے یا کہ امام کے ساتھ ایک آدمی جو ہے عید کی نماز نہیں ادا کر سکتا ہے، کوئی ایسی مجبوری آ جائے، کوئی ایسے وقت آ جائے جیسے اب بھی جو ہے حکومت کی طرف سے منع کیا گیا ہے اور وبائی بیماری کی وجہ سے ایک جگہ جمع نہیں ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جہاں ممکن ہو، جس جگہ آپ رہتے ہیں، 2 رکعت نماز امام کے ادا کرنے کی طرح ادا کر لے۔ گھر میں کوئی خطبہ دینے والا ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، صرف تکبیر زوائد کے ساتھ ادا کرے۔ نماز ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اللہ اکبر کہیں، تکبیر تحریمہ جس کو بولتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر کہیں۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد دعائے ثنا، اگر آپ کو اللہم باعد بینی پوری یاد ہے یہ پڑھ لیں، اگر یہ یاد نہیں، چھوٹی دعا یاد ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، یہ چھوٹی والی یاد ہے تو اس کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد 7 تکبیرات آپ انگلیوں کے گرہ پہ گنیں اور یاد رکھ کر کے اللہ اکبر کر کے 7 تکبیرات باقاعدہ زائد کہیں، اور پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے۔ اگر آپ کو سبح اسم یاد ہے تو وہ پڑھ لیں، اور اگر یاد نہیں ہے پہلی رکعت میں تو آپ کو قل اللہ یاد ہے یا کوئی اور چھوٹی صورت یاد ہے، اس کو یاد کر کے پہلی رکعت مکمل کر لیں۔ اور دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں تو کھڑے ہونے والی تکبیر کے علاوہ سینے میں ہاتھ باندھے، پھر اللہ اکبر کر کے 5 جو ہے زوائد تکبیر پڑھے۔
اور 5 تکبیرات کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھے. اور اگر آپ کو حل اتاک حدیث الغاشیہ یاد ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں یاد ہے, انا اعطیناک الکوثر یاد ہے, کوئی اور چھوٹی سورت یاد ہے, اسی سورت کو پڑھ کر کے دوسری رکعت مکمل کر لے. عام نمازوں کی طرح ہے, عام نمازوں کی دعاؤں کی طرح ساری دعائیں ہیں. صرف پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد 5 تکبیرات زوائد ہیں, زیادہ پڑھنا ہے اللہ اکبر کر کے. اور دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے وہاں پر جو ہے کھڑے ہونے والی تکبیر کے علاوہ وہاں پر جو ہے 5 تکبیر ہے. پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات زوائد یہ پڑھنی ہے. یہ عید کی نماز کا طریقہ ہے. اب یہ سوال ہے گھر میں ہم اکیلے پڑھیں, کون سا وقت پڑھیں اس نماز کو, اس کا وقت کیا ہے؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سورج نکلنے کے جو ہے سورج جب بلند ہو جایا کرتا تھا 1 نیزہ یا 2 نیزہ تو آپ عید کی نماز پڑھا کرتے تھے. یعنی سورج نکلنے کے 1 نیزہ یا 2 نیزہ سے لے کر کے زوال سے پہلے تک یہ نماز ادا کی جا سکتی ہے, لیکن اس کا افضل وقت یہ ہے کہ ان کو اول وقت میں ادا کر لیا جائے. اول وقت کہیے تو 1 نیزہ یا 2 نیزہ, 1 نیزہ یا 2 نیزہ کہیے تو سورج تقریباً 15 منٹ نکلنے کے بعد, سورج کے نکلنے کے 15 منٹ جو طلوع کا وقت ہے, طلوع کے وقت سے 15 منٹ کے بعد سے لے کر کے آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ کے اندر جو ہے اس نماز کو ادا کر لیا جائے. یہ مسنون ہے, یہ افضل ہے. اب اللہ رب العالمین سے ہم دعا گو ہیں, یہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سنت کے مطابق, یہ اللہ ہم عیدگاہ میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں, شریعت میں تنگی نہیں رکھی ہے, شریعت میں گنجائش دیا ہے, ہم اپنے گھروں میں اس نماز کو ادا کریں, اس کی توفیق دے مولا. یا اللہ اس وبائی بیماری کو جلدی سے ختم کر دے مولا. یا اللہ رب العالمین اس عید کی مبارکبادی جو ہم گلے مل کر کے دیا کرتے تھے, ہم سلام کر کے اچھی بات کہہ کر کے دوسروں کو جو ہے مبارکبادی پیش کرنے کی توفیق دے مولا. یا اللہ رب العالمین ہماری حالتوں کو تو صحیح کر دے مولا, اس وبائی بیماری کو تو ختم کر دے مولا. یا اللہ رب العالمین اس رمضان المبارک کے ہمارے روزوں کو قبول کر لے مولا, ہماری تلاوت کو قبول کر لے مولا. یا اللہ رب العالمین ہمارے ذکر و اذکار کو قبول کر لے مولا. یا اللہ رب العالمین ہماری قیام اللیل کو قبول کر لے, ہماری جو ہے شب قدر کو جاگنے کو, ان تمام قسم کی باتوں کو قبول کر لے مولا. آمین. یا اللہ رب العالمین جن لوگوں نے بھی جو بھی چھوٹی موٹی باتیں کر سکے ہیں اپنی طاقت کے مطابق, اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی عبادتوں کو قبول کر کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما مولا. یا اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو جب تک اس دنیا میں رکھ, ایمان اور سلامتی کے حالت میں رکھ, اور جب ہم لوگوں کا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.